اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، مصطفیٰ علی نجفی AKA والی بھائی کا سرزمین نجف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے کولیبریشن کیا کچھ اور افراد کے ساتھ اور بڑے ہی زبردست قسم کے انڈے اور چنے اور انڈے along with obviously چائے ہم نے یہاں پر تیار کی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے لاسٹ بلاگ میں بتایا تھا کہ یہ جگہ ہمیں واپس مل چکی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر زبردست کوانٹٹی میں اور بڑا مجھے تو انتظار نہیں ہو، میں نے فوراً جو ہے نا ایک ڈلوا کے اس میں کھا لیا، اور کچھ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے کھانا شروع کر دیا، تو کیونکہ بنا ہی اتنا زبردست ہے دیسی گھی اور اس سارے سین میں نا، تو بہت ہی ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا۔ ہمیشہ سے میرا یہی موقف ہوتا تھا کہ بھائی آپ اگر عراق آئے ہو تو عراقیوں کا ہی کھانا کھاؤ، اور کیا پاکستانی کھانا تلاش کرتے تھے، لیکن فار سم ریزن دس ٹائم میرے ٹیسٹ بڈز جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا یہاں کے کھانا کھانا، انلیس کہ کسی فینسی ریسٹورینٹ میں جاؤں۔ تو بہرحال لیکن ابھی یہاں پر چنے آئے تو مجھے پھر پتہ چلا کہ بھائی جو بہت ہی عادی ہیں اس ٹائپ کے کھانے کھانے کے، کیونکہ میرے ٹیسٹ بڈز اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ابھی بھی، جن کے ڈیولپ ہوئے ہوئے تھے پھر مجھے ان کا پین سمجھ آیا کہ وہ پاکستانی کھانے کے لیے کیوں اتنا ترس رہے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ابھی زبردست نظام ہو گیا ہے، اور جو ٹیم ہمیں ملی ہے انہوں نے بہت زبردست، بہت ماہر ہیں ان کے الحمدللہ جو پکانے والے ہیں، اور دوپہر کا جو کھانا ہوگا وہ بھی ہم تھوڑا سا خاص کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ان کی طرف سے نہ صرف یہ سپورٹ ہمیں فزیکلی مل رہی ہے بلکہ ان کے ساتھ سامان بھی تھا، تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا ہمارے ہاتھ کھل گئے، تو چاول اور بکرا جو ہے وہ انشاءاللہ دوپہر کے کھانے کا مینیو ہوگا۔ جی تو خواتین حضرات، آپ نے ناشتے کے مناظر دیکھے تھے، کس طرح سے موقع پہ شاندار قسم کا ناشتہ آج تیار ہوا تھا۔ اس کے بعد دوپہر تک تھوڑی سی ہمت کر کے ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، اور پھر وقت آ گیا تھا کہ ہم نے موقع کلوز کرنا تھا، اور اس دوران کوئی خاص بلاگ کر نہیں سکا میں، چونکہ کام کافی تھا اور والنٹیئرز کم تھے، اکثر لوگ واپس اپنے ملکوں کو جا رہے تھے اور انہوں نے آخری زیارات کرنی تھی، تو اس وجہ سے والنٹیئرز کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پائے، یعنی ہمیں زیادہ کام کرنا پڑا، اور اس وجہ سے تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہو گئی، اور پھر سونے کے بعد ابھی ہم پہنچ گئے مسجد سہلہ۔ الحمدللہ یہاں پر بھی بڑے تفصیلی اعمال ہیں، اور اس کے حوالے سے جتنا میں آپ کو بتا سکوں گا بتاؤں گا، اور جتنا، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، کافی لیٹ ہو گئے، 12:40 AM یعنی رات کے 12:40 ہو رہے ہیں، تو صبح ہم نے جانا ہے انشاءاللہ آیت اللہ سلطانی سے ملاقات کے لیے کہ صبح 9 بجے، تو اس لیے بھی یہاں سے جلدی فارغ ہونا ہوگا۔ الحمدللہ جتنے بھی اعمال تھے وہ ہم نے کر لیے، مقامات تھے جس طرح مقام امام زین العابدین علیہ السلام، مقام حضرت خضر، مقام حضرت ابراہیم، اور مقام امام الجعفر صادق، مقام امام زمان، مقام الانبیاء، مختلف مقامات ہیں جہاں پہ انبیاء اور ائمہ یہاں کر عبادت کرتے تھے، تو مقامات ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، وہ تمام تر اعمال جو ہیں مکمل کر لیے ہم نے الحمدللہ، اور دعا کر لی اپنے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی، اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے 1:45 AM، تو تقریباً 2-2:30 بجے ہم گھروں کو پہنچیں گے،
اور پھر اس کے بعد صبح 9 بجے ہم نے آیت اللہ سستانی سے ملاقات کے لیے پہنچنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں 7:30 تک اٹھ کے نکلنا ہوگا تاکہ ٹائملی وہاں پہنچ جائے. کانٹ بی لیٹ فار دیٹ. تو obviously I won't be able to vlog that part کیونکہ وہاں پہ موبائل وغیرہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہم vlog کر سکتے ہیں. تو vlog اسٹل کنٹینیوئنگ. یہ تو خواتین و حضرات اپڈیٹ یہ ہے کہ رات کو مسجد سہلا سے I don't know if I vlogged or not but ہم کافی لیٹ فارغ ہوئے. اس کے بعد نماز پڑھ کے میں سویا تھا، تو صبح بڑی دیر سے آنکھ کھلی، دیر سے صبح یہ کہ ہمیں 9 بجے یہاں پہنچنا تھا اور 8:30 میری آنکھ کھلی، تو ناشتہ واشتہ کیے بغیر ہم نکل پڑے. فائنلی پہنچ گئے، آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ پیغام دیا. وہ تفصیلاً کسی خلوت والی جگہ پہ آپ کو بتاؤں کیونکہ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں آپ لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے. لیکن فی الحال تھوڑا سا کہیں ناشتہ کر رہے تھے بیٹھ کے اور پھر بلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں. I was editing the vlog اور میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے وہ پارٹ ریکارڈ ہی نہیں کیا جس میں نے آیت اللہ سستانی کا پیغام بتایا ہو آپ لوگوں کو. تو مختصراً کیونکہ vlog تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا. سب سے پہلے چونکہ ہمارا جو گروپ تھا وہ پاکستانی تھا، تو پاکستان کے لیے انہوں نے جو ہے نا دعائیہ کلمات کہے اور کہا کہ پاکستان کی صحت و سلامتی کے لیے وہاں پہ جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے میں دعا گو ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پیغام دیا کہ جو پاکستان کے اہل تشیع ہیں ان کے لیے پیغام انہوں نے دیا کہ ان کے آپس میں اتحاد کے لیے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یونٹی کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں، بار بار تاکید کر کے پیغام دیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کی عزت اور ان سے محبت جو ہے وہ ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یونٹی جو ہے نا اور اتحاد جو ہے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کہا کہ جو دیگر ہمارے جو دشمن عناصر ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یونٹی کو جو ہے نا وہ توڑا جائے، اور اس کے لیے کافی کام کیا جا رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ پیس، امن اور یونٹی یہ جو ہے نا اس کا جو خلاصہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ دعائیہ کلمات کہے اور بہت اچھی الحمدللہ میٹنگ رہی اور بہت اچھا لگا اور بہت دل کو سکون ملا کہ ان سے ایک دفعہ پھر موقع ملا کہ ان سے ملاقات ہوئی. اس پرسنالٹی سے ملنا اتنا آسان کہ آپ وہاں جائیں اور ان سے 1-on-1 میٹنگ کریں. اب چونکہ لینگویج بیریئر تھا، فارسی البتہ گھر کے دیگر افراد بول لیتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، تو ادروائز ان سے آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال جواب ہو، کوئی بات کرنا چاہیں، ویری ایزی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود اتنا ان کے پاس جو کہتے ہیں نا کہ علم کے حوالے سے دیکھا جائے، پاور کے حوالے سے دیکھا جائے، اختیار کے حوالے سے دیکھا جائے، ہر چیز الحمدللہ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ویری ہمبل پرسن. اور ہم جیسے ناچیز لوگوں سے جو ہے نا وہ ٹائم نکال رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. اور دن میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست سلسلہ تھا. الحمدللہ میٹنگ اچھی رہی. تو ولاگ کنٹینیو کرتے ہیں. ہم لوگ کسی چیز کی تلاش میں نکلے تھے، مین سٹی میں آئے تھے. یہاں پہ ایک اٹالین کافی شاپ ٹائپ تھی، اس کا نام زازا ہے. یہ دکان کا نام یہ ہے؟ دکان کا نام زازا ہے. برانڈڈ منرل واٹر ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہاں پہ سینڈوچ منگوایا اور کافی منگوائی، اور میری گاڑی پہ لگا ہوا ہے تھوڑا سا کچھ. دوبارہ تھوڑا ادھر سے اے سی کے اندر ریلیکس ماحول میں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے. ایک چیز کی ہمیں تلاش ہے، وہ چیز میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس کی تلاش ہے، بارہ وہ تلاش ہم کر رہے ہیں. اور جیسی وہ چیز ملے گی اور اس کے بعد پھر ہم واپس جائیں گے. اور پھر ایک اور کام یاد آ گیا. ہیون جی. تو ناظرین، ولاگ کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہا. آئی نو اباؤٹ دیٹ، کیونکہ کچھ خاص ایکٹیویٹیز تھی نہیں دکھانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن جو ہے وہ
ریسٹ کے لیے بھی ہم نے مقرر کر دیا کہ کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے، نیند بھی پوری کر لی، اچھے سے ریسٹ کر لیا۔ نجف سے ہم نکل چکے ہیں اور نجف سے نکلے ہیں ٹورڈز کربلا۔ کربلا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زیارات ہم نہیں کر پائے تھے رش کی وجہ سے، اربعین کے رش کی وجہ سے، وہ ان کو کریں، اور حرم امام حسین علیہ السلام میں اس طرح سے ٹائم نہیں سپینڈ کر پائے تھے، حرم حضرت عباس میں علیہ السلام میں اس طرح سے ٹائم نہیں سپینڈ کر پائے تھے، اور اس کے بعد دیگر جو مقامات ہیں ادھر بھی وزٹ نہیں کر پائے تھے۔ ابھی اس وقت ہم حرم حضرت حر میں موجود ہیں، جہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں، 2 رکعت نماز یہاں پڑھی ہے، اور یہاں سے پھر ہم انٹر ہوں گے ٹورڈز کربلا، کیونکہ یہ تھوڑا سا مسافت پر ہے، تھوڑی ڈرائیو کر کے یہاں آنا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا پہلے یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی جو مقامات ہیں، اطراف کی زیارات ہیں، وہ پیدل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد پلان ابھی تک کا یہ ہے کہ ہم کربلا میں ہی رات رکیں گے، اور یہیں سے پھر انشاءاللہ سامرہ کے لیے نکل پڑیں گے، اور وہاں سے پھر انشاءاللہ کاظمین، اور اگر وقت میں اگر گنجائش ہوئی اور ٹائم سے کاظمین پہنچ گئے تو پھر واپس کربلا یا نجف آ جائیں گے۔ ادروائز ہم جو ہے کاظمین میں سٹے کر لیں گے، تاکہ وہاں پر جو زیارات ہیں وہ تفصیلاً ہو سکیں، اور اعمال کرنے کا وہاں پر تھوڑا سا ٹائم مل سکے، اور تھوڑی تھکاوٹ بھی کم ہو جائے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کا پلان کیسا رہتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر ہم بائی روڈ جو ہے بارڈر کراس کریں گے اور ایران انٹر ہو جائیں گے، اور ایران کا کافی تفصیلی پلان ہے انشاءاللہ، اور وہاں پہ زیارات کے علاوہ تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا بھی ارادہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک ہم سکسیزفل رہتے ہیں۔ تو ابھی مقامات کی زیارات کے حوالے سے ولاگ جو ہے، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہونے لگا ہے، تو اسٹے ٹیونڈ۔ فائنلی ریچڈ کربلا، تھوڑے سے ہی فاصلے پر حرم ہے، تو پہلے میرے خیال میں شاید ابھی ہوٹل کا انتظام کر کے پھر حرم کی طرف چلیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس پرسپیکٹیو سے تو رش ابھی بھی کافی لگ رہا ہے، اتنا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خالی ہوگا وہ نہیں ہے۔ البتہ یہ روڈ جہاں پر ابھی میں موجود ہوں، یہاں پہ ٹریفک کے لیے کلوز تھی، یہ ایٹ لیسٹ اوپن کر دی ہے، وچ شوز کے ٹریفک رش کی نوعیت تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سے اہل سنت برادران کی پریزنس بھی موجود ہے۔ تو اطراف کی زیارات ہم نے باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئے ہوئے ہیں مقام امام الزمانہ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اللہم اجل ولیک الفرج، اور چونکہ میں کافی عرصے کے بعد آ رہا ہوں تو آئی ڈونٹ ریممبر کہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا بڑا تھا، اور بہرحال پہلے میں رش میں آیا تھا، بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خلوت ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ ہم نے زیارت بھی پڑھ لی۔ تو اس بارے میں مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس لیے کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ یہاں پر اربعین کی ایام میں زیارت پہ امام زمانہ جب آتے تھے تو یہ مقام تھا، جب یہاں پر آ کر امام زمانہ
نماز اور زیارت امام حسین کی جو نماز ہے وہ یہاں پر آ کے ادا کرتے تھے، اس لیے اس مقام کو جو ہے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ ہم لوکیشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر علیہ السلام، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت میں اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی نہ چھلے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جگہ تجھ پہ ہے بیتاب تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے۔ یہاں پہ آپ سائن کریں گے نا تو آپ کو اگر آپ یہاں سائن کریں گے تو آپ کو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہ پورشن انڈر کنسٹرکشن ہے، کافی میسو ہے اور یہ صحن عقیلہ ہے، اور ابھی جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں یہ ہے خیمہ گاہ، تو ادھر پہنچتے ہیں اور آپ کو یہاں کے ویژولز بھی دکھاتے ہیں کہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے خیمہ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ خیمہ فضل العباس علمدار علیہ السلام کا یہ وہ مقام تھا، اور ادھر سے آگے ہی جو اس کے اندر آپ کو خیمہ نظر آ رہی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام، اور اسی کے بالکل پیچھے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ابھی ہم خیمہ گاہ میں مخیم میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمہ میٹا ہوا ہے، خیمہ امام حسین علیہ السلام، اور یہ جگہ ہے جہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ، یہ وہ مقام ہے۔ اور اس سے آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ خیمہ جناب قاسم یہ جگہ ہے۔
یہ قبلے کی ڈائریکشن بھی ادھر بتائی گئی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب قاسم بن الحسن ان کا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خیمہ یہاں پر تھا، اور یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے کہ زائرین 2 رکعت نماز اس جگہ پر ادا کرے قربتاً الی اللہ. اور ماشاء اللہ سے بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، بہت خوبصورت ہو گئی ہے جگہ، کیونکہ میرے لیے کافی اپڈیٹڈ ہے اور کافی عرصے بعد میں یہاں پر آ رہا ہوں. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس. اور ابھی ہم خیمہ گاہ سے باہر نکل آئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ صحن عقیلہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اسی کے بالکل پیچھے ہی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو گولڈن نظر آ رہا ہے یہ حرم ہے. تو یہ حرم کی بیسکلی ایکسٹینشن ہے، یہ پارٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ امانات ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس بیگز اور ایسی چیزیں ہیں تو یہاں جمع کراتے ہیں، اور جوتے یہاں جمع ہوتے ہیں. تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ٹورڈز حرم. ناظرین، تھکاوٹ سے میرا برا حال ہو گیا تھا، اور یہ ایک مختصر سا کمرہ ہمیں ملا ہے، اور اچھا بیڈ ہے، کمفرٹیبل بیڈ ہے، اور آپ کو ٹاولز دیے ہوئے، ٹوائلٹ میں وہ جو ہوتا ہے شیمپو ویمپو وہ بھی دیا ہوا ہے، کیٹل ہے، ہیئر ڈرائر ہے، منی فریج ہے، ڈرار ہے، کیبنٹ ہے، واش روم بھی ڈیسنٹ انف، چھوٹا سا ٹی وی ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان واچنگ اینی تھنگ. اینڈ دس روم از فار $30. آج کل کچھ عرصے بعد اور سستا ہو جائے گا، اور ڈیورنگ اربعین میں بھی یہ 50-60 یا اس سے بھی اوپر جاتا ہو. جی تو خواتین حضرات، ہم نے سارا دن ریسٹ بھی کر لیا اور فریش بھی ہو گئے، اور اس کے بعد الحمدللہ نماز کے لیے ہم آئے تھے، اور باجماعت نماز پڑھنے کو مل گئی حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں. اور یہ بین الحرمین ہے جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں. اور بین الحرمین اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اوبیسلی حرم حضرت عباس علمدار آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت موجود ہے، اور جہاں سے ابھی میں نکلا ہوں یہ ہے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے جی.
تو اس جگہ کو بین الحرمین کہتے ہیں. ایک اوپن کورٹ یارڈ سا ہے, صحن سا ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں. اور یہاں پہ سب لوگ یہاں پہ جب اندر جگہ فل ہو جاتی ہے تو باجماعت نماز یہاں پر الگ سے بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر پکچرز کے لیے اور ایک حرم سے دوسرے حرم کا ایکسیس بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرم حضرت عباس السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, اور اس کے بالکل اپوزٹ السلام علیکہ یا ابا الشہداء. اور اس کے اطراف میں مارکیٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, سارا کچھ ہے. تو اچھا, ایک اور چیز کہ باوجود اس کے کہ آج تقریباً 17 سپٹمبر اور 1 ربیع الاول یا 2 ہے شاید, کیونکہ لائٹس جو ہیں وہ اس کی گرین ہو چکی بھی ہیں, یعنی ایام اضحیٰ کا اختتام. اور اس کے باوجود بین الحرمین کا یہ منظر ان ڈیٹس میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. رات کو جب میں ہوٹل کے لیے پتہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو تب بھی کوئی ہوٹل بھی نہیں مل رہا تھا مجھے, اور سارے بک تھے. بڑی مشکلوں سے ایک ہوٹل ملا, اور اس کے بھی مختصر مناظر آپ کو میں نے دکھائیں کہ وہ کس طرح کا ہوٹل ہے. تو ابھی بین الحرمین میں اس طرح کا منظر جو ہے یہ ماشاء اللہ سے ابھی بھی زائرین جو ہے وہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اور میرے خیال میں وہ جو ایک سلسلہ تھا اور ایک روٹین بن گئی تھی کہ بھئی 28 سفر کے بعد لوگ جانا شروع ہو جائیں گے, وہ روٹین تھوڑی سی ڈسٹرب اس طرح سے ہوئی ہے کہ بہت سے زائرین جن کو معلوم تھا کہ رش کم ہوگا اور انہیں موقع ملے گا, انہوں نے اپنی ڈیٹس جو ہیں وہ 28 کے بعد رکھی ہیں. لہٰذا اس کے نتیجے میں میرے اندازے کے مطابق 28 کے بعد بھی رش برقرار ہے. اوبویسلی اس میگنیچیوڈ کا تو ہرگز بھی نہیں ہے جو 40 کا ہوتا ہے, لیکن یہ ربیع الاول کے حساب سے میرے خیال سے ایک بڑا رش ہے. کہ مجھے یاد ہے کہ ابھی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فرش اس طرح سے نظر نہیں آ رہا, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں پہ ریفلیکشن شاٹس لیے ہوئے ہیں کہ یہ سارا جو فرش ہے بالکل خالی, کوئی بندہ نہیں, اور حرم کا ریفلیکشن ادھر آ رہا ہوتا تھا, اور اس کے میں نے شاٹس لیے ہوئے. تو ہو سکتا ہے فجر کے ٹائم پہ ہو جائے یا پھر ایک آدھ اور دن ہوں, لیکن ابھی جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ بہت سے قافلے جو ہیں نا وہ ابھی پہنچ رہے ہیں افغانستان سے, پاکستان سے. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی 2-4 دن ہمارے یہاں مزید ہیں وہ کیسے. جی تو ناظرین, لاسٹ نائٹ بھی مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں ولاگ ایڈٹ کر سکوں, تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ڈیٹا ہم ایڈ کر دیتے ہیں. ابھی کل ہم نے مغربین کی نماز جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ادا کی. ابھی ہم حرم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے باہر کھڑے ہوئے, اور یہاں پہ اذان ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن فجر کا وقت ہے. انشاءاللہ ابھی آدھے گھنٹے میں وقت ہو جائے گا, تھوڑی دیر میں تلاوت شروع ہو جائے گی. اور رش کی نوعیت بین الحرمین میں اور حرم کے اطراف میں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں خواتین کا سیکشن ہے, تو یہاں سے خواتین کی انٹرنس ہے. تو میں یہاں پہ بیگم کو ڈراپ آف کر کے یہاں سے سامنے مردوں کی انٹرنس ہے, یہاں سے بیگم انٹر ہو جائے گی اور وہاں سے میں, اور پھر ہماری کوشش ہے کہ بلکہ انشاءاللہ ضرور ابھی اتنا رش نہیں ہے. ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4:10 ہو گئے, تو ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ناشتہ وغیرہ کریں گے اور چلے جائیں گے نجف جائیں گے. اور جو سامان ہم نے کچھ آج یہاں سے پرچیز کیا ہے, سجدگاہ, تسبیح ایٹسیٹرا, وہ ہم نجف پہ اپنے ٹھکانے پہ چھوڑ کے پھر وہاں سے ہم چل پڑیں گے انشاءاللہ سامرہ اور کاظمین, کیونکہ لمبا سفر ہے. تو چاہ رہے تھے کہ سامان وغیرہ ساتھ لے کے کیری نہ کریں, تو اس کو چھوڑیں گے اور پھر ابھی جائیں گے. فی الحال ہم ابھی یہاں پہ اپنے کپڑے جمع کرا کے چلتے ہیں حرم کے اندر.
زری کے بالکل ساتھ ہی گنبد کے نیچے قبلہ رخ ہو کے میں نے نماز پڑھی زیارت حضرت فضل العباس علیہ السلام کی، اور چونکہ اتنی خوبصورت جگہ مجھے مل گئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہاں پر نیابت میں بھی جن لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے نماز پڑھ لوں، اور رش بھی اس طرح سے نہیں تھا کہ بہت زیادہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں۔ تھینکفلی لوگ جلدی جلدی اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے جا رہے تھے، تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ڈھیر ساری نمازیں پڑھی، اور ابھی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی ہونے والی ہے، اور ہم اس وقت دوبارہ بین الحرمین میں آگے ہوں میں، اور ابھی بیگم جو ہے وہ لیڈیز سیکشن سے نکلے گی۔ اور تو آج کا جو یہ ولاگ ہے اس کو بھی آئی ہوپ آپ نے پسند کیا ہوگا۔ تھوڑا سا تفصیلی اور لمبے شارٹس اور پرسکون والا، یعنی سٹ بیک اینڈ ریلیکس والا ولاگ تھا یہ، اور انشاءاللہ جو سامرا کازمین کا جو ولاگ ہوگا اس میں پوری کوشش ہوگی کہ جتنی ہمت ہوئی تھکاوٹ کے بغیر آپ کے لیے بہترین فوٹیجز لے کر آؤں، اور آپ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے ورچوئل ایکسپیرینس اس کو بہتر بنا سکوں انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مصطفیٰ علی نجفی AKA DSLR والے بھائی کو سرزمین کربلا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔